العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب صلاۃ الکسوف والخسوف والافزاع. یہ باب سورج گرہن اور چاند گرہن اور گھبراہٹ کے وقت کی نماز کے بیان میں. بچوں اس عبارت میں کئی ایک لفظ ہے جو آپ کو بغور دیکھیں. کسوف، کسفا یکسف کسوفا، سورج گرہن لگنا. اسی طرح خسوف، خسفا یکسف خسوفا، نیچے اتر جانا، دھس جانا، چاند گہن لگنا. کسوف اور خسوف دونوں عام لفظ ہے. سورج گرہن اور چاند گرہن دونوں پر دونوں کا اطلاق ہوتا ہے، مگر عام طور پر سورج گرہن کے لیے کسوف کا لفظ بولتے ہیں اور چاند گرہن کے لیے خسوف کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب اس ضروری تشریح کے بعد اب ذرا عبارت آگے دیکھیے. سن رکعتان کہت النفل للکسوف بامام الجمعۃ او مامور السلطان. نفل نماز کی طرح 2 رکعت سنت قرار دی گئی ہے سورج گرہن کے لیے جمعہ کے امام یا بادشاہ کے مامور کے ساتھ. مطلب یہ ہوا کہ جس طرح عام نفلی نماز پڑھتے ہیں ایسی سورج گرہن کے لیے بھی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، لیکن اس کے لیے 3 چیزیں بطور استحباب کے ہے. امام کا ہونا، وقت کا ہونا یعنی وقت مکروہ نہیں ہونا. اگر زوال کے وقت یا عصر کے بعد سورج کا گرہن ہونا ظاہر ہو رہا ہو تو ان وقتوں میں نماز نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ استغفار اور دعا میں مشغولیت اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے. اسی طرح جگہ کا ہونا، جیسے عیدگاہ ہونا یا جامع مسجد ہونا. بہرحال 2 رکعت کم از کم با جماعت نماز ادا کرنا مشروع ہے. 2 سے زیادہ رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے. اگر جماعت کا موقع نہ ہو تو اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں. اس عبارت کے اندر ایک بات تو یہ کہی گئی. دوسرے نمبر کی بات اس کے اندر یہ بتائی گئی ہے کہ جو شرط جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے ہے وہی شرط سورج گرہن کے لیے بھی ہے. خطبہ کیا علاوہ ہے، اس میں خطبہ نہیں ہے. آگے عبارت دیکھیے. بلا اذان ولا اقامت ولا جہر ولا خطبۃ. اس میں اذان نہیں ہے، بغیر اقامت کے ہے، اور زور سے قرأت کرنا نہیں ہے، اور اس میں خطبہ نہیں ہے. زور سے قرأت کے بارے میں آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ یہ نماز دن کی نماز ہے. دن کی نماز گونگی نماز ہوتی ہے، لہذا اس میں قرأت زور سے نہیں کرنا ہے. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ جہری قرأت کے قائل ہے. اس لیے اگر مقتدیوں کے بارے میں ایسا محسوس ہو کہ وہ اکتا جائیں گے نماز پڑھتے پڑھتے، تو اکتاہٹ سے بچنے کے لیے جہری قرأت کی جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. کہہ رہے ہیں بل ینادی الصلاۃ جامعۃ. اس میں آسان نہیں ہے، اقامت نہیں ہے، بلکہ الصلاۃ جامعۃ الصلاۃ جامعۃ کہہ کر کے نمازی کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ الفاظ کے ذریعے سے بلایا جا سکتا ہے، بلکہ آواز لگائی جائے گی الصلاۃ جامعۃ. بس جی چلو جماعت کھڑی ہو رہی ہے ایسا کر کے. کہہ رہے ہیں وسنت تطویلہما وتطویل رکوعہما وسجودہما. اور سنت ہے ان دونوں رکعتوں کا لمبی ہونا، ان دونوں رکعتوں کے رکوع کا لمبی ہونا، ان دونوں کے سجدے کا لمبی ہونا. یعنی نماز کسوف میں امام کو چاہیے کہ خوب لمبی قرأت کرے. مثلا سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران وغیرہ پڑھے،
اور جب قرات لمبی ہوئی ہے تو اسی مناسبت سے رکوع اور سجدے کے اندر بھی لمبائی آوے گی۔ حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل ثابت ہے۔ یہ نماز ہو گئی۔ آگے کہہ رہے ثم يدعو الامام جالسا مستقبل القبلة ان شاء او قائما مستقبل الناس وهو احسن ويؤمنون على دعائه حتى يكمل انجلاء الشمس۔ اور پھر امام صاحب دعا کریں گے بیٹھ کر کے قبلہ رو ہو کر کے اگر چاہے تو۔ دوسری شکل یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے لوگوں کی طرف منہ کر کے دعا کریں، واہ احسن۔ اور اس دوسری شکل کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ زیادہ اچھا ہے کہ لوگوں کی طرف رخ کر کے امام صاحب دعا کریں۔ وَيُؤَمِّنُونَ عَلَىٰ دُعَائِهِ، اور لوگ سب ان کی دعا کے اوپر آمین کہیں گے۔ حَتَّىٰ يَكْمُلَ انجلاء الشَّمْسِ، اور یہ دعائیں اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک کہ سورج کی روشنی مکمل ہو جائے۔ مطلب یہ ہوا کہ پوری تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نماز ہی اتنی لمبی ہو جائے کہ پورا وقت گرہن کا پورا وقت نماز ہی میں خرچ ہو جائے۔ لیکن اگر یہ نہ ہو سکے تو نماز کے بعد جو ہے دعاؤں میں مشغول رہنا مستحب ہے۔ اتنی لمبی دعا کی جائے، اس حساب سے استغفار کی جائے کہ گرہن کا اثر بالکل ختم ہو جائے۔ آگے دیکھیے وَإِن لَّمْ يَحْضُرِ الْإِمَامُ صَلُّوا فُرَادَىٰ كَالْخُسُوفِ وَالظُّلْمَةِ الْحَائِلَةِ نَهَارًا وَالرِّيحِ الشَّدِيدَةِ وَالْفَزْعِ، اور اگر امام موجود نہ ہو تو نماز پڑھیں گے تنے تنہا چاند گرہن کی طرح، اسی طرح دن میں سخت اندھیرے چھا جاتے وقت، اسی طرح تیز و تند ہوا کے وقت اور گھبراہٹ کے وقت۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام نہ ہو جس کی وجہ سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مقدر نہ ہو رہا ہو تو تنہا ہی نماز پڑھیں گے۔ جیسا کہ اگر چاند گرہن ہوتا ہے تو تنہا نماز، الگ الگ نماز ہر کوئی اپنے گھر میں پڑھتا ہے۔ اسی طرح بھی دن میں ایک دم سے اندھیرا چھا جائے، حیرت انگیز طور پر جو ہے اندھیرے کی وجہ سے ڈر اور خوف محسوس ہونے لگے، یا تیز و تند ہوا چلنے لگے جس کی وجہ سے آدمی ڈر اور خوف محسوس کرنے لگے، یا کہ اور بھی کوئی دہشت زدہ واقعات پیش آ جانے پر جس طرح گھر میں نماز پڑھنے کا حکم ہے گھبراہٹ کے وقت، ایسے ہی آپ جو ہے سورج گرہن میں بھی آپ طرح نماز پڑھ رہے ہیں۔ عورتیں بھی سورج گرہن میں اپنے گھروں کے اندر نماز عبادت وغیرہ کے اندر وہ مشغول رہیں، اپنے آپ کو مشغول رکھیں، جماعت میں شریک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بات ختم ہو گئی۔ آگے دیکھیے باب الاستسقاء، یہ باب ہے بارش طلب کرنے کے بیان میں۔ لہو صلاۃ من غیر جماعت ولہو استغفار، استسقاء کے لیے نماز ہے بغیر جماعت کے اور اس کے لیے صرف استغفار بھی منقول ہے۔ لہو صلاۃ من غیر جماعت، استسقاء کے لیے نماز ہے بغیر جماعت کے اور اس کے لیے صرف استغفار بھی ہے۔ استسقاء کے لغوی معنی ہے اللہ سے پانی مانگنا۔ اصطلاحی تعریف قحط سالی کے موقع پر بارش نہیں ہو رہی ہو ایسے موقع پر مخصوص کیفیت کے ساتھ بارش ہونے کی دعا مانگنا یا نماز پڑھنا، اس کو استسقاء کہتے ہیں۔ اگر آب رسانی کے اسباب مفقود ہو رہا ہو جس کی وجہ سے قحط سالی کی نوبت آ جاوے تو لوگوں کے لیے باجماعت نماز استسقاء پڑھنا، بارش کی دعا مانگنا یہ مستحب ہے۔ بارش طلب کرنے کی کئی ایک شکلیں ہیں اور حدیث سے ثابت ہے۔ لوگ بستی سے نکل کر کسی جگہ اکٹھا ہو جائیں اور بارش کے لیے دعا کریں۔ جمعہ کے دن خطبہ جمعہ میں بارش کی دعا کی جائے۔ عیدگاہ جائیے، وہاں جماعت سے 2 رکعت نماز ادا کیجیے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ تو یہ بھی بارش مانگنے کی شکل ہے۔
صاحبین کے نزدیک استسقاء کی نماز کے لیے باجماعت استسقاء کی نماز باجماعت مسنون ہے، اور اس کا طریقہ وہی ہے جو عید کی نماز کا ہے، یعنی اذان اقامت کے بغیر جماعت قائم کی جائے گی۔ عید کی نماز میں تکبیرات زائد ہوتی ہے، اس میں تکبیرات زائد بھی نہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بارش طلب کرنے کے لیے صرف نماز ہی نہیں ہے، بلکہ بارش کی دعا کرنے کے لیے کسی جگہ جمع ہو جائے، دعا مانگے، یہ بھی استسقاء ہی ہے۔ فرض نماز کے بعد، جمعہ کی نماز کے بعد خطبہ کے اندر بارش کے لیے دعا کریں، یہ بھی نماز، یہ بھی استسقاء ہی ہے۔ باقاعدہ عیدگاہ جا کر کے 2 رکعت پڑھیں پھر دعا مانگیں، یہ بھی استسقاء ہے۔ تمام شکلیں استسقاء کے اندر داخل ہے، تمام صورتیں جائز ہیں۔ تو صرف نماز ہی پڑھنا استسقاء کا طریقہ میں نہیں ہے، امام صاحب کے قول کا صحیح مطلب یہی ہے۔ آگے دیکھیے وَيَسْتَحِبُّ الْخُرُوجُ لَهُ 3 أَيَّامٍ مُشَاةً فِي ثِيَابٍ خَلِقَةٍ غَسِيلَةٍ أَوْ مُرَقَّعَةٍ، اور مستحب ہے نکلنا اس نماز پڑھنے کے لیے 3 دن مشاطن پیدل پرانے کپڑے میں، فی ثیاب خلقۃ غسیلۃ، ایسے پرانے کپڑے میں جس کو دھو دیا گیا ہو یا پیبند لگا ہوا ہو، متذللین تذلل اختیار کیے ہوا ہو، متواضعین جی تواضع اختیار کیا ہوا ہو، خاشعین للہ تعالی اللہ کے سامنے خشوع اور خضوع کا اظہار کر رہا ہو، ناکسین رؤوسہم اپنے سروں کو ندامت کے مارے جھکائے ہوا ہو، متقدمین صدقہ صدقہ کو آگے کرنے والا ہو اپنے نکلنے سے پہلے ہر دن، یعنی جب 3 دن جب آپ نکل رہے ہیں، کامیابی نہیں مل رہی ہے تو نکلنے سے پہلے کچھ صدقہ نکال دیجیے، اس کے بعد نکالیے۔ کہا رہے ہیں وَيَسْتَحِبُّ إِخْرَاجُ الدَّوَابِ وَالشُّيُوخِ الْكِبَارِ وَالْأَطْفَالِ، اور مستحب ہے چوپایوں کو اور بڑے بوڑھوں کو اور بچوں کو ساتھ لے لینا، ان سبوں کو بھی نکالیے۔ یہ سب بڑے بوڑھے ہیں، بچے ہیں، چوپائے بے منہ کے جانور ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے اللہ ان افراد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم کرم کا توجہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم کرم کا متوجہ ہونا زیادہ امید ہے، لہٰذا ان سبوں کو بھی اہتمام سے نکالا جائے۔ کہا وفی مکہ وفی بیت المقدس وفی بیت المقدس ففی المسجد الحرام اور مسجد الاقصی یجتمعون، مکہ کے اندر مسجد حرام میں اکٹھا ہوں گے، مسجد مقدس میں مسجد اقصی میں اکٹھا ہوں گے، ایسا۔ وَيَنبَغِي ذَلِكَ أَيْضًا لِأَهْلِ مَدِينَةِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نیز مناسب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر والوں کے لیے کہ وہ بھی مسجد نبی میں حاضر ہوں۔ آگے دیکھیے وَيَقُومُ الْإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ وَالنَّاسُ قُعُودٌ مُسْتَقْبِلِينَ الْقِبْلَةَ وَيُؤْمِنُونَ عَلَى دُعَائِهِ، اور امام صاحب کھڑے ہوں گے قبلہ رو ہو کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے، اور لوگ بیٹھے ہوں قبلہ کی طرف رخ کر کے اور آمین کر رہے ہیں ان کی دعا کے اوپر۔ حدیث پاک سے ایک بات ثابت ہے دعاؤں کے تعلق، استسقاء کی نماز استسقاء کی دعاؤں کے تعلق سے جو عام دعاؤں کے برخلاف ہے، وہ یہ ہتھیلیوں کا حصہ زمین کی طرف اور ہاتھ کا اوپری حصہ آسمان کی طرف، یعنی الٹا ہاتھ کر کے دعا کریں، یہ ثابت ہے۔ اسی وجہ سے فقہا نے بھی دعائے استسقاء میں اسی کیفیت کو پسندیدہ طریقہ قرار دیا ہے۔ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا هَنِيًّا مَرِيئًا مُرِيعًا غَدَقًا مُجَلِّلًا طَبَقًا دَائِمًا وَمَا يَشْبَهُ سِرًّا أَوْ جَهْرًا، اور وہ دعا یہ پڑھے، دعا یہ ہے اللہم اسقنا غیثا مغیثا، یا اللہ ہم کو سیراب کر دیجیے ایسی بارش سے، مغیثا جو ہر مصیبت کو دور کرنے والا ہو، ہنی ام مریا جو ظاہر کے اعتبار سے بھی نفع بخش ہو، باطن کے اعتبار سے بھی نفع بخش ہو، غادقن ہنی ام مریا، مریعن جو ساتھ ساتھ کیا ہو، مریعن خوب زیادہ ہریالی لانے والا ہو، غادقن جو بہت زیادہ مسلدھار بارش ہو، عاجلا غیر رائتن جو جلدی برسنے والا ہو، دیر نہ ہو۔ بچوں اگلی عبارت کا ترجمہ آپ کے سامنے انشاءاللہ آئندہ کل ہوگا، وقت ختم ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
والسلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.